الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی میں چند باتیں ہوں گی۔ مومن در حقیقت اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مومن کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور میں بندہ ہوں، میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں، اور میری کامیابی اور میری فلاح اس بات میں مضمر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری زندگی ہو جائے اور اس طریقے کے مطابق یہ زندگی کامل ہو جائے۔ جب مومن کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اس کام سے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رکنے کی کوشش کرے گا، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب مومن کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق اس کی زندگی گزر جائے گی، تو یہ مومن کی وہ صفت ہے کہ اس صفت کے ذریعے وہ اپنے اندر ہر اچھائی کو پیدا کر سکتا ہے اور ہر برائی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ وہ جامع صفت ہے کہ اس صفت کے ذریعے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، اور اسی صفت کے ذریعے ہزاروں صفتیں اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ویسے تو مومنین کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس صفت کے نتیجے میں زندگی سے کچھ صفات ایسی متعلق ہیں جو زندگی سے متعلق رکھتی ہیں۔ وہ 5 قسم کی صفتیں ہیں، اصل 5 قسم کی صفتیں ہیں، جیسے مثلا عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان ساری صفتوں کو مومن اپنے اندر اگر پیدا کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی تو بنے گی ہی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ مومن کی صفات میں عقیدے کا تعلق، اور عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے، غیروں کے سامنے سر نہ جھکائے، اور اس بات پر کامل یقین رکھے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی عقائد بیان فرمائے ہیں ان سب پر میرا یقین ہے، اعتماد کامل ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے۔ انسان کی زندگی میں اور انسان کے شعبہ زندگی میں عقیدے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ جب اس بات کو سمجھے گا تو پھر اس بات کو بھی سمجھے گا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ مومن کی زندگی میں عبادات کا تعلق اور عبادات کی صفت اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مؤمنین لوگ اور وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرماتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ
اللہ سے سب سے زیادہ بندہ قریب جس چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ نماز ہے، وہ عبادات ہے۔ وہ عبادات چاہے بدن سے تعلق رکھے، چاہے معاملات سے تعلق رکھے، اور چاہے اموال سے تعلق رکھے، لیکن اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے قرب ہونے کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ تیسرا تعلق، تیسری چیز معاملات ہے کہ انسان کے معاملات اگر اچھے ہوں گے، اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب کسی کو چیز دے تو اس میں کمی نہ کرے، جب کسی سے لے تو ظلم نہ کرے، اپنی تجارتوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی تجارتوں کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور حدیث کے اندر جیسے آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے۔ المؤمن لا یخادع احد، کہ مومن وہ ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ بھی نہ دے سکے۔ اس طریقے سے اگر ہم تجارت کریں گے، عقائد کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے، عبادات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے اور معاملات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، جھوٹ اس طرح کی کوئی بھی معاملہ ہماری تجارت کے اندر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پھر مدد آئے گی۔ معاشرت، آپس میں زندگی کیسے گزارے، یہ سب سے اہم شعبہ ہے۔ ایمان کے جہاں اتنے سارے شعبے ہیں، ان میں سے سب سے اہم شعبہ معاشرت کا ہے۔ معاشرت کا کیا مطلب ہے کہ آپس میں زندگی گزارنی کیسی ہے۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ مومن کسی کو گالی نہ دے، مومن کسی کی غیبت نہ کرے، مومن کسی کو ذلیل نہ کرے، اپنے پڑوسی کے حقوق پہچانے۔ یہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، بڑوں کی تعظیم کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ معاشرت ہے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوگا، زندگی کامیاب بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ایسے لوگ جو اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو باتیں بتلائی ان پر یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہی لوگ صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کی کامیابی کی ضمانت دی۔ اور پانچویں چیز اور پانچواں شعبہ سب سے مؤثر، اور وہ ہے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ قرون وسطیٰ میں اور قرون اولیٰ میں ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسرے مسلمان کی حفاظت میں آ کر محفوظ سمجھتا تھا، غیر لوگ بھی مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے اور ان کے پاس زندگی گزارتے تھے۔ کیوں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ تشریف فرمائی گئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حدیث میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ انشاءاللہ ان صفات کو اگر اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب